ہماری یہ کیوں خبریں ہیں کہ ہم لڑ رہے ہیں، ہمارے لوگ مر رہے ہیں؟ ہم کیوں ایسی خبریں ہمارے پاس نہیں آ پا رہی؟ ہم کیوں کنٹریبیوٹ نہیں کر پا رہے؟ یہ گجرات بالکل پاکستان کے بارڈر پہ ہے، کیوں نہیں وہ انویسٹمنٹ سندھ میں آ سکتی جو گجرات میں آ سکتی ہے؟ کیوں وہ انویسٹمنٹ پنجاب میں نہیں آ سکتی یا بلوچستان میں نہیں آ سکتی؟ ظاہر ہے کہ جو اسپیس ریس ہے یہ ہیٹ اپ ہو رہی ہے 2024 میں، جس میں جو مین پلیئرز ہوں گے وہ جاپان، چائنا اور انڈیا ہوں گے۔ پاکستان کو یہ خبریں کیوں نہیں ملتی؟ وہ کہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے that will emerge as a bigger competitor to Japan than China in space، کیونکہ جاپان جو ہے وہ فرسٹ ایور پن پوائنٹ لینڈنگ کرنا چاہتا ہے چاند کے اوپر اس جنوری میں۔ کہا جا رہا ہے کہ جو اسپیس ریس ہے یہ ہیٹ اپ ہو رہی ہے 2024 میں، جس میں جو مین پلیئرز ہوں گے وہ جاپان، چائنا اور انڈیا ہوں گے۔ پاکستان کو یہ خبریں کیوں نہیں ملتی؟ ہماری یہ کیوں خبریں ہیں کہ ہم لڑ رہے ہیں، ہمارے لوگ مر رہے ہیں؟ ہم کیوں ایسی خبریں ہمارے پاس نہیں آ پا رہی؟ ہم کیوں کنٹریبیوٹ نہیں کر پا رہے؟ ہماری ڈائریکشن کیا ہے؟ ہم کیوں اس منزل پہ ہیں؟ ہمارے سیاستدانوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے، ایلیٹ نے کیا ایسا کیا ہے؟ ہم کیوں یہ ڈیزرو نہیں کرتے؟ یہ بڑے امپورٹنٹ کویسچنز ہیں، میں سمجھتا ہوں جس کا ہر پاکستانی جس سوال کا جواب چاہتا ہے۔ یہ جو وائبرنٹ گجرات سمٹ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ابھی سمٹ ہوئی نہیں ہے، لیکن $86 بلین کے ایگریمنٹ ہو گئے ہیں، جس میں دنیا کی 58 کمپنیز، 58 کمپنیز جو ہیں، جو کہ انرجی، آئل، گیس، کیمیکلز، ان سیکٹرز میں آپریٹ کریں گی۔ اور آپ کو پتہ ہے جو گجرات ہے یہ پرائم منسٹر مودی کی ہوم سٹیٹ ہے، اور بینگ اے ہوم سٹیٹ وہ بہت پیسہ لگا رہے ہیں اس کے اوپر۔ ادھر یو پی کے اندر یوگی آدتیہ ناتھ، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مے بی ہی ول بی دا نیکسٹ پرائم منسٹر آف انڈیا، وہ بھی اپنی ہوم سٹیٹ میں بہت پیسہ لگا رہا ہے۔ پی ایم مودی نے گجرات کو بدل کے رکھ دیا، 22-23 سال ڈائریکٹ وہاں پہ دیکھیں نا، 22-23 سال سے وہ چیف ایگزیکٹو ہے۔ بلکہ آج میں ان کا دیکھ رہا تھا انٹرویو جو انہوں نے انڈیا ٹوڈے کو دیا، اور اس میں سے وہ خیر ایک فرینڈلی انٹرویو تھا۔ پرائم منسٹر مودی کی پرفارمنس کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا تھا۔ یہ لمبا چوڑا کرٹیکل انالیسز انہوں نے نہیں کیا۔ سننے میں یہ آتا ہے کہ پرائم منسٹر مودی کو اتنی لمبی چوڑی کرٹیسزم کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتے۔ بہرحال جو امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ یہ جو ہوم سٹیٹ ہے ان کی گجرات، اس میں 10 جنوری سے لے کے 12 جنوری تک یہ جو سمٹ ہو رہی ہے، آپ دیکھیں وہ کدھر سے کدھر لے کے جا رہے ہیں۔ اب صرف دیکھیں کہ فار ایگزامپل رینیوبل انرجی کے اندر $10 بلین کی انویسٹمنٹ ہے، اور وہاں پہ جو انرجی پارکس بن رہے ہیں، ایگریکلچر سیکٹر کے اندر جو ظاہری بات ہے ان کو پاور چاہیے۔ اب اور وہاں پہ جو مین چیز ہے جس کو پاکستان کو سمجھنا چاہیے، جو وہاں پہ مین گیسٹ ہے وہ کون ہے؟ وہ یو اے کے پریزیڈنٹ محمد بن زید ال نہیان ہیں، جن کے ساتھ پرائم منسٹر مودی نے ایک اسپیشل بانڈ، ایک ریلیشن شپ بنایا، ایک تعلق بنایا، دوستی بنائی۔ اور آپ کو پتہ ہے میں کنٹینیوسلی اس کے بارے میں بات کرتا رہا ہوں، اور ابھی بھی کر رہا ہوں کہ انڈیا کتنا سمارٹلی مڈل ایسٹ کے قریب ہو گیا۔ اور ہم جاتے رہے ہر 5 سال بعد، ہر 3 سال، پہلے ہم 5 سال بعد جاتے تھے مڈل ایسٹرن دوستوں کے پاس اور کہتے تھے ساڑھے لات بڑے خراب نے، پچھلی حکومت کچھ نہیں چھوڑ کے گئی، 2-3 ارب ڈالر ہمارے بینک اکاؤنٹ میں ڈالیں۔ پھر اب ہم نے ہر سال جانا شروع کر دیا۔ ابھی وہ کہنے ٹھیک ہے آئیں ہم آپ کو پلان لے کے ہم آپ کو انویسٹمنٹ کر کے دیتے ہیں، پیسوں کی تو بات ہی نہ کریں، ایڈ نہ مانگیں، خیرات نہ مانگیں، آئیں انویسٹمنٹ پلان لے کے۔ آپ پاکستان ان کے پاس انویسٹمنٹ پلان لے کے گیا ہے، ہم نے ایم او یو سائن کر دی ہیں، لیکن ابھی تک وہ کوئی چیز بن نہیں رہی۔ ظاہری بات ہے اس میں بہت ساری چیزیں شاید بیک ڈور میں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایک اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے جس نے دنیا کو ون ونڈو آپریشن کے ذریعے کہا ہے کہ آئیں اور آ کے پاکستان میں انویسٹ کریں۔ ایک اچھا انیشیٹو ہے، لیکن ظاہری بات ہے اس کو کوئی لمبی چوڑی پولیٹیکل کلاس کی بیکنگ نہیں ہے۔ پولیٹیکل کلاس اس وقت باہر بیٹھی ہوئی ہے، الیکشن کھیل رہی ہے، کسی کے اوپر کیس ہیں، کسی کو اندر ہے، کوئی خوش ہے، کوئی باہر ہے، تو لہٰذا وہ چیز نظر نہیں آ رہی اس طرح۔ اب چیک ریپبلک کا پرائم منسٹر بھی آ رہا ہے،
اب اور ملکوں کے جو پرائم منسٹر بھی آ رہے ہیں، آپ ان کی اٹینڈنس چیک کریں، دے آر ناٹ کمنگ ان دہلی، دے آر کمنگ ان گجرات. اور انڈیا ابھی تھوڑے دن پہلے میں دیکھ رہا تھا، تھوڑے دن پہلے، ناٹ جسٹ فار فار اوے، 2 دن پہلے انڈیا اور یو اے جو ہیں انہوں نے پاکستان کے بارڈر کے اوپر راجستھان میں ڈیزرٹ سائیکلون کے نام سے ایک ملٹری ایکسرسائز کی ہے. ٹھیک ہے جی. اور یو اے کی جو لینڈ فورسز ہیں، کوئی 45 سے ایک لوگ تھے، انہوں نے جو جسے وہ کہتے ہیں کہ ایک اس کے ٹروپس تھے یو اے کے لینڈ فورسز کے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایک جوائنٹ پکچر بھی ریلیز کی گئی تھی یو اے کی اور انڈین فورسز کی. بہرحال میں وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، بہرحال اس کو اگنور کرنے والی بات نہیں ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ یو اے ای اور انڈیا کی جوائنٹ جو ملٹری ایکسرسائز ڈیزرٹ سائیکلون ہے، یہ ابھی 2 سے 15 جنوری تک درمیان ہو رہی ہے. اور آپ لیول آف انڈرسٹینڈنگ دیکھیں کیا ہے. پاکستان کے ساتھ بھی ہوتی ہوگی، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوتی ہوگی، ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں مڈل ایسٹرن ممالک سے، یو اے ای سے بہت اچھے ہیں، سعودی عرب سے بہت اچھے ہیں، لیکن ایک کھچاؤ ہے، ایک تناؤ ہے. میں سمجھتا ہوں وہ تناؤ جو ہے وہ کم ہونا چاہیے، اور وہ تناؤ ہماری وجہ سے ہی ہے. بہرحال اب فار ایگزامپل یہ خبریں چاہیے پاکستان کو، یہ وہ چیز چاہیے ہمیں پاکستان کو، تاکہ ہم آگے کی طرف جا سکیں. جیسے میں نے بتایا رینیوبل انرجی کے اندر وہاں پہ 10 بلین 11 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. اب یہ بتائیں کہ یہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک فل نیچرل سائنسز کے اندر انویسٹمنٹ ہو رہی ہیں، 8-9 بلین ڈالر کی جو انویسٹمنٹس آ رہی ہیں وہ فیول سیل الیکٹرک وہیکل موبلٹی کے لیے، ہائیڈروجن بلینڈنگ ود نیچرل گیس، پتہ نہیں کیا کیا، دے آر ڈوئنگ سو مینی پروجیکٹس. آپ کو ہمیں تو وہ ہماری تو اشرافیہ ان کو شاید ابھی سمجھ بھی نہیں پا رہی. یہ جو کوشچن ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سمٹ جو ہے فار ایگزامپل یہ ایک بڑے تعداد میں فورن اینڈ ڈومیسٹک انویسٹر کو لے کے آئے گی. پرٹیکولرلی آپ دیکھیں نا، یہ گجرات بالکل پاکستان کے بارڈر پہ ہے، کیوں نہیں وہ انویسٹمنٹ سندھ میں آ سکتی جو گجرات میں آ سکتی ہے؟ کیوں وہ انویسٹمنٹ پنجاب میں نہیں آ سکتی یا بلوچستان میں نہیں آ سکتی؟ بیکاز یہ جسٹ 200 کلومیٹر 150 کلومیٹر کی دوری پہ ہے نا. یو اے کے جو صدر آ رہے ہیں پاکستان سے فلائی کر کے آئیں گے، وہ ظاہری بات ہے پاکستان کو شاید کراس کر کے آئیں، پاکستان کی ایئر سپیس کو استعمال کر کے آئیں، وہ تھوڑی سی تو آگے ہے، کچھ زیادہ تھوڑا ہی ہے، لیکن وائبرنٹ گجرات کے لیے وہ آئیں گے. کیا وہ وائبرنٹ کراچی کے لیے آئیں گے؟ کیا وہ وائبرنٹ لاہور کے لیے آئیں گے؟ ہمیں وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی دینی ہے، ہمیں وہ انوائرمنٹ دینا ہے، ہمیں وہ سارا کچھ دینا ہے ان کو، تاکہ وہ آئیں اور کہیں جی ہاں جی ہم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر ایسے ہو جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے. ہمیں آپ دیکھیں نا، سینکڑوں کمپنیاں آ رہی ہیں، ہزاروں کمپنیاں اس گجرات وائبرنٹ گجرات سمٹ میں آ رہی ہیں، کتنا کام کر رہے ہیں وہ. ہم سارا ٹائم جو ہے جس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ہمیں تو اس کی سمجھ ہی نہیں. اب اسپیس میں دیکھ لیں فار ایگزامپل، جو کہا جا رہا ہے کہ اب جو جیپنیز ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ کہا جا رہا ہے کہ 5th نیشن ہے جو کہ لینڈ کرے گی آن لونر سرفیس اس مہینے. اب کوشچن یہ آتا ہے، حالانکہ مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو جاپان کی جو ہے وہ ایک بڑی ہسٹری ہے اسپیس ڈیولپمنٹ کی، اور یہ چوتھا ملک تھا جاپان جس نے اپنی سیٹلائٹ آربٹ میں ڈالی تھی سوویت یونین، امریکہ اور فرانس کے بعد. جب چائنا اور ظاہری بات ہے انڈیا آگے نکل گئے. لیکن کوشچن یہ آتا ہے کہ کیسے جاپنیز اتنا آگے نکل گئے، کیسے چائنیز نکل گئے، کیسے انڈینز نکل گئے؟ ایک لارجر پولیٹیکل سٹیبلٹی تھی ان کے سسٹم کے اندر، وہ چیزوں کو دیکھتے رہے. آپ فار ایگزامپل جاپنیز کہہ رہے ہیں ہم نے پن پوائنٹ لینڈنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، پن پوائنٹ لینڈنگ کرنی ہے، اور جاپنیز انڈینز کے ساتھ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں.
وہ ان کے ساتھ مل رہے ہیں. یہ ہے وہ سوال. میں سمجھتا ہوں آئی وش کہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں کہ کیوں ایسے ہو رہا ہے، کہ کیوں ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں آ رہی. کئی لوگ کہتے ہوں گے جی آپ کی سارا ٹائم جو ہے وہ یہ کیا ڈسکس کرتے رہتے ہیں، کمپیریزن کرتے رہتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے، کہتے ہیں کمپیریزن کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ لوگوں نے ایک ہسٹری شیئر کی ہو، آپ کا ماضی ایک ہو، آپ کا بہت سارا کلچر ایک ہو، آپ کا بہت سارا ڈی این اے ایک ہو، آپ کی بہت ساری ویلیوز ایک ہوں، آپ ایک خطے کے ہوں، تو کیوں نہیں ڈسکس کرنا چاہیے. وائبریٹ گجرات سمٹ سے پہلے پردھان منتری نریندر مودی یو اے کے راشٹرپتی پرنس شیخ محمد بن زایاد ال نہیان کے ساتھ روڈ شو کریں گے. یو اے کے راشٹرپتی وائبریٹ سمٹ سے بھاگ لینے کے لیے بھارت آ رہے ہیں. وہ 9 جنوری کو گجرات کے احمد آباد پہنچیں گے. یو اے کے راشٹرپتی کے ساتھ پی ایم مودی کے کافی اچھے سمبند ہیں. یو اے کے راشٹرپتی MBZ کے طور پر جانے جاتے ہیں. گاندھی نگر کے مہاتما مندر میں 10 جنوری سے شروع ہونے والی 3 دیوسیہ وائبریٹ سمٹ کے لیے گجرات سرکار کی طرف سے ابھوتپورو تیاریاں کی گئی ہیں. پی ایم نریندر مودی یو اے کے راشٹرپتی کے ساتھ احمد آباد ایئرپورٹ سے لے کر سابرمتی آشرم تک روڈ شو کریں گے. پردھان منتری نریندر مودی کے بھی 9 جنوری کو احمد آباد پہنچنے کا کاریکرم ہے. ایسے میں پردھان منتری مودی یو اے کے راشٹرپتی کو ریسیو کرنے کے ساتھ انہیں روڈ شو کے ذریعے راشٹرپتا مہاتما گاندھی کے سابرمتی آشرم لے کر جائیں گے. یو اے کے راشٹرپتی پرنس شیخ محمد بن زایاد ال نہیان ان راشٹر ادھیکشوں میں شامل ہیں جو وائبریٹ گجرات سمٹ کے 10ویں سنسکرن میں بھاگ لے رہے ہیں. یہ سمٹ گاندھی نگر کے مہاتما مندر میں 10 سے 12 جنوری تک چلے گی. گجرات سرکار کے ادھیکاریوں کے انوسار روڈ شو سابرمتی آشرم پر ختم ہوگا. پردھان منتری نریندر مودی ہی یو اے کے راشٹرپتی کو ریسیو کریں گے. گجرات میں وائبریٹ سمٹ کے آیوجن کی شروعات پردھان منتری نریندر مودی نے ہی 2003 میں کی تھی. سمٹ کے 20 سال پورے ہونے پر پی ایم نے سمٹ آف سکسیس کاریکرم میں حصہ لیا تھا. پی ایم مودی نے گجرات کے وکاس کا بڑا شرے اس سمٹ کو دیا تھا. اس بار کی سمٹ میں 28 دیش پارٹنر بنے ہیں. سمٹ میں 1 لاکھ مہمانوں کے بھاگ لینے کا انومان ہے. سمٹ کے چلتے 8 جنوری سے لے کر 12 جنوری تک احمد آباد کے ہوٹل فل ہو چکے ہیں.